اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب المفاقیر، یعنی فضائل و مناقب کا بیان۔ حدیث نمبر 3489، اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا سورہ حجرات میں ارشاد: اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد آدم اور ایک ہی عورت حوا سے پیدا کیا ہے، اور تم کو مختلف قومیں اور خاندان بنا دیا ہے تاکہ تم بطور رشتہ داری ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک تم سب میں سے اللہ کے نزدیک معزز تر وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کا سورہ نساء میں ارشاد ہے: اور اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور ناتا توڑنے سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے اوپر نگران ہے۔ اور جاہلیت کی طرح باپ دادوں پر فخر کرنا منع ہے۔ اس کا بیان شعوب شعب کی جمع ہے، جس سے اوپر کا خاندان مراد ہے، اور قبیلہ اس سے اتر کر نیچے کا یعنی اس کی شاخ مراد ہے۔ ہم سے خالد بن یزید القابلی نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو بکر بن عیاش نے بیان کیا، ان سے ابو حسین عثمان بن عاصم نے، ان سے سعید بن جبیر نے، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نے آیت وَجَعَلْنَاكُمْ شُعَرَاءَ وقبائل کے متعلق فرمایا کہ شعوب بڑے قبیلوں کے معنی میں ہے، اور قبائل سے کسی بڑے قبیلے کی شاخیں مراد ہیں۔ حدیث نمبر 3490، اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ نے بیان کیا، ان سے سعید بن ابی سعید نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ پوچھا گیا: یا رسول اللہ، سب سے زیادہ شریف کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہمارا سوال اس کے بارے میں نہیں ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا: پھر نسب کی روح سے اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام سب سے زیادہ شریف تھے۔ حدیث نمبر 3491، اردو ترجمہ۔ ہم سے قیس بن حفص نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الواحد بن زیاد نے بیان کیا، ان سے کلیب بن وائل نے بیان کیا، اور کہا کہ مجھ سے زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر پرورش رہ چکی تھی۔ کلیب نے بیان کیا کہ میں نے زینب سے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قبیلے مضر سے تھا؟ انہوں نے کہا: پھر کس قبیلے سے تھا؟ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم مضر کی بنی عذر بن کنانہ کی اولاد میں سے تھے۔ حدیث نمبر 3492، ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، ان سے عبد الواحد نے کہا ہم سے کلیب نے بیان کیا، اور ان سے ربیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا خیال ہے کہ ان سے مراد زینب بنت ابی سلمہ ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وبا، حنتم، نقیر اور مزفت کے استعمال سے منع فرمایا تھا، اور میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ مجھے بتائیے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ کیا واقعی آپ کا تعلق مضر سے تھا؟ انہوں نے کہا کہ پھر اور کس سے ہو سکتا ہے؟ یقیناً آپ کا تعلق اسی قبیلے سے تھا، آپ نضر بن کنانہ کی اولاد میں سے تھے۔ حدیث نمبر 3493، اردو ترجمہ۔ ہم سے اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم کو جریر نے خبر دی، انہیں عمارہ نے، اور انہیں ابو زرعہ نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم انسانوں کو کان کی طرح پاؤ گے، بھلائی اور برائی میں۔ جو لوگ جاہلیت کے زمانے میں بہتر اور اچھی صفات کے مالک تھے،
وہ اسلام لانے کے بعد بھی بہتر اور اچھی صفات والے ہیں، بشرط یہ کہ وہ دین کا علم بھی حاصل کریں، اور حکومت اور سرداری کے لائق اس کو پاؤ گے جو حکومت اور سرداری کو بہت ناپسند کرتا ہو۔ حدیث نمبر 3494، اردو ترجمہ: اور آدمیوں میں سب سے برا اس کو پاؤ گے جو دوغلا ہو، ان لوگوں میں ایک منہ لے کر آئے اور دوسرے میں دوسرا منہ۔ حدیث نمبر 3495، ہم سے قنیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے مغیرہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا، ان سے ابو زناد نے، ان سے اعرج نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس خلافت کے معاملے میں لوگ قریش کے تابع ہیں، عام مسلمان قریشی مسلمانوں کے تابع ہیں، جس طرح ان کے عام کفار قریشی کفار کے تابع رہتے چلے آئے ہیں۔ حدیث نمبر 3496، اردو ترجمہ: اور انسانوں کی مثال کان کی طرح ہے۔ جو لوگ جاہلیت کے دور میں شریف تھے وہ اسلام لانے کے بعد بھی شریف ہیں، جب کہ انہوں نے دین کی سمجھ بھی حاصل کی ہو۔ تم دیکھو گے کہ بہترین اور لائق وہی ثابت ہوں گے جو خلافت و امارت کے عہدے کو بہت زیادہ ناپسند کرتے رہے ہوں، یہاں تک کہ وہ اس میں گرفتار ہو جائیں۔ حدیث نمبر 3497، اردو ترجمہ: ہم سے مسدد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے، ان سے عبد الملک نے بیان کیا، ان سے طاؤس نے، ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔ المودہ فی القربہ کے متعلق طاؤس نے بیان کیا کہ قریش کی کوئی شاخ ایسی نہیں تھی جس میں آن صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت نہ رہی ہو، اور اسی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ میرا مطالبہ صرف یہ ہے کہ تم لوگ میری اور اپنی قرابت داری کا لحاظ کرو۔ حدیث نمبر 3498، ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، ان سے اسماعیل نے، ان سے قیس نے، اور ان سے ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ نے فرمایا، اسی طرف سے فتنے اٹھیں گے، یعنی مشرق سے، اور بے وفائی اور سخت دلی ان لوگوں میں ہے جو اونٹوں اور گایوں کی دم کے پاس چلاتے رہتے ہیں، یعنی ربیہ اور مضر کے لوگوں میں۔ حدیث نمبر 3499، اردو ترجمہ: ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، ان سے زہری نے بیان کیا، انہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی، اور ان سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ فخر اور تکبر ان چیخنے اور شور مچانے والے اونٹ والوں میں ہے، اور بکری چرانے والوں میں نرم دلی اور ملائمت ہوتی ہے، اور ایمان تو یمن میں ہے، حکمت حدیث بھی یمنی ہے۔ ابو عبداللہ یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یمن کا نام یمن اس لیے ہوا کہ یہ کعبے کے دائیں جانب ہے، اور شام کو شام اس لیے کہتے ہیں یہ کعبے کے بائیں جانب ہے۔ المشامہ بائیں جانب کو کہتے ہیں، بائیں ہاتھ کو شومی کہتے ہیں، اور بائیں جانب کو الاشام کہتے ہیں۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب المناقیب کی حدیث نمبر 3489 سے 3499 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی
صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔